دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبہ نستعین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا خیر فی العیش الا لمستمع واع او عالم ناطق۔ صدق اللہ العظیم وصدق مولانا النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلِ رَضَيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِينَا، لَنَا عِلْمٌ وَلِلْجُهَالِ مَالٌ، فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنِي عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ۔ وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: يَا زَمَانًا بَكَيْتُ مِنْهُ، فلما صرت في غيره بكيت عليه۔ ولقد أحسن القائل في اللغة الأردية: شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا۔ ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ نظر سے وہی تیر پھر پار کر، جوانوں کو خردوں کا استاذ کر۔ آل گاؤں کے جمیع معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بے پناہ اجر جزیل عطا فرمائیں کہ آپ نے اس جامعہ مسجد کے مکتب کو اپنے خون جگر سے سینچ کر اس درجے بہترین بنایا ہے کہ یہاں پر 400 طلبہ و طالبات نے اپنا تعلیمی مظاہرہ پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں یہ جتنے محنت کرنے والے اساتذہ ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ثانیاً اس اسٹیج پر یوں تو علم و فضل و کمال میں مجھ سے بڑے بڑے علماء تشریف فرما ہیں، بالخصوص آج کے جلسے کے صدر عالی قدر، ہمارے اپنے علاقے برار کے بے نظیر و بافیض عالم دین حضرت مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی حفظہ اللہ ورا۔ اسی طریقے سے اخی المکرم حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب قاسمی زیدہ مجدہم، میرے ساتھ سفر کر کے آئے حضرت مولانا محمد شفیع اللہ صاحب حسامی دام ظلہ علینا۔ یہ سب بڑے علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، میں بہت مختصر وقت میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مکتب کا جلسہ یوں تو ظاہر سی بات ہے انہی طلبہ اور طالبات کا ہوتا ہے، اور اس وقت میں جو باتیں انہوں نے پیش کی ہے، اگر انسان عمل کے ارادے سے سنے تو یہ باتیں میرے لیے بھی
اور آپ تمام کے لیے بھی کافی و شافی ہیں۔ میں آپ کے سامنے بہت مختصر وقت میں مکتب کے اس جلسے کی 3 اہم گفتگو پر مختصراً روشنی ڈالوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حافظ زبیر صاحب اشاعتی اور ان کے جملہ معلمین آپ کے ان بچوں پر محنت کر کے ان کو محنت شاقہ کے بعد تیار کر رہے ہیں، بلکہ میں آسان لفظوں میں کہوں تو ان کو علم سکھا رہے ہیں۔ علم یہ اس کائنات کی بہت بیش بہا دولت ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرما رہے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باقی لا یزال۔ اگر مال اور علم ایک جگہ جمع ہو جائیں، حضرت انسان کا کام یہ ہے کہ وہ علم کو فوقیت دے۔ حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ یہ مکالمہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے پہلے پارے میں نقل کیا ہے۔ حق جل مجدہ اس میں فرما رہے ہیں کہ جب انسان کو آدم سے وجود بخشنے کا ارادہ کیا، اللہ نے فرشتوں سے کہا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ رب العزت یہ بھی اجنہ کی طرح زمین میں خون اور فساد مچائیں گے۔ اللہ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم کا تفوق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وعلم آدم الاسماء، آدم کو علم الاشیاء عطا کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرشتوں سے سوال کیا، فرشتوں نے بڑی معصومیت سے جواب دیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں کو علم نہیں تھا۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ رب العزت آپ پاک ہیں مگر ہم کو انہی چیزوں کا علم ہے جس کا آپ نے ہم کو عطا کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فرشتوں کو بھی علم تھا، آدم کو بھی علم تھا۔ تفوق کہاں پر ہے؟ تفضل کہاں پر ہے؟ تشرف کہاں پر ہے؟ ترفع کہاں پر ہے؟ تفاخر کہاں پر ہے؟ آؤ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرشتوں کے علم میں جمود تھا، آدم کے علم میں بہاؤ تھا۔ آدم کا علم بڑھنے والا تھا، فرشتوں کا علم اپنی جگہ ساکت تھا۔ آؤ بخاری شریف اٹھاؤ، آپ کو پتا چلے گا امام بخاری نے بخاری کو شروع کیا کیف کان بدء الوحی، اس کے بعد کتاب الایمان کو لائے، اس کے بعد امام بخاری کتاب العلم کو ذکر کرتے ہیں۔ کتاب العلم میں بخاری الامام نے 53 باب باندھے ہیں، اس میں ایک باب ہے امام بخاری نقل کرتے ہیں متى یصیح سماع الصغیر وفی روایت سماع الصغیر۔ اس وقت تراجم بخاری پر کلام مطلوب نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے اور مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے کہ بچہ چھوٹا ہو سکتا ہے مگر وہ اہل علم کے خاندان کا ہو تو اس کی بات میں وزن رہتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی بات کو قبول کریں، مگر ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بات کوئی بڑا کہنے والا ہو تو ہم اس کی بات کو قبول کریں گے۔ اللہ کے بندو، اس مزاج میں تبدیلی لاؤ۔ اب وہ زمانے ہوا ہوئے جب تم اس ملک میں تاج و تخت کے مالک تھے اور علی اعلان اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے، مگر آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات دن بدن خراب، بلکہ میں اس سے آگے کہوں بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تمہارے دین و ایمان پر شبخو مارنے کا ارادہ ہے، ارتداد کی فضائیں عام ہے۔ تمہارے ان نونہالوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کو چھین کر
کوئی اور چیز دینے کی تیاری ہے۔ خدا کے بندو، کب تک غفلت کی نیند سوتے رہوں گے؟ یہ علماء تمہارے سب سے بڑے محسنین ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی جوتیوں میں بیٹھو، اپنے بچوں کو اس بات کی تعلیم دو کہ تم ان علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ یاد رکھو وہ دن دور نہیں جب اس ملک کے اندر تم سے کہا جائے گا کہ اگر تم کو مراعات چاہیے تو ہماری باتوں کو قبول کرو، ورنہ ہم تم پر دن بدن اتنے حالات مسلط کرتے جائیں گے کہ تم یہ سوچو گے کہ میرے اللہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مگر یاد رکھو اسلام کا ضابطہ ہے، قرآن صاف کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ ارے تم کو آزمایا جائے گا، شدائد اور مصائب کے پہاڑ تم پر توڑے جائیں گے، تم کو مجبور کیا جائے گا آؤ ہمارے سسٹم ہمارے نظام کو قبول کر لو۔ مگر یاد رکھو جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے وہ ہر مصائب سے گزر جاتا ہے، وہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ یہ علماء جن کو تم قلیل مشاہرے پر اور بہت کم تنخواہوں پر اپنے بچوں کو سپرد کرتے ہو، یہ دیکھو 400 بچے تمہارے اپنے گاؤں کے، تمہارے اپنے شہر کے، خدا کے بندو انہوں نے اتنے بہترین انداز سے سنوارا ہے اور تمہارے سامنے پیش کیا ہے کہ تم اب اپنے دل میں جذبہ پیدا کرو کہ انشاءاللہ تم بھی اس بات کی محنت کرو گے کہ ان بچوں نے جس طریقے سے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے تم بھی کوشش کرو قرآن کو اچھے سے پڑھنا سیکھو۔ کب تک قرآن کو بغیر تجوید کے ساتھ پڑھو گے؟ آج ان معصوم بچوں سے سبق لو۔ یہ مکتب کا جلسہ سب سے پہلا مجھے اور آپ کو سبق دیتا ہے کہ ہم تصحیح قرآن کی محنت کریں، گلی گلی در در گھر گھر دعوت و تبلیغ کے احباب نے جا جا کر لوگوں کا تعلق قرآن سے استوار کیا ہے۔ اب یہ مکاتیب والے اس بات کی محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندو جو قرآن سے تم نے تعلق مضبوط کیا ہے آؤ اس قرآن کو سیکھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات جو اس مختصر وقت میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو یہاں پر ان طالبات نے آخری مکالمہ اصلاح معاشرہ پر پیش کیا۔ میرے قریب حضرت مولانا مفتی محمد روشن صاحب قاسمی حفظہ اللہ ورا تشریف فرما تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ یہ معاشرے کی ان باتوں کو بیان کر رہے ہیں جو آج گھر گھر کی کہانی بن چکے ہیں۔ اللہ کے بندو ماں اگر گھر میں بوڑھی ہے اس کی قدر دانی کرو، اس کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہ کرو، باپ اگر ہے تو اس کا ادب و احترام کرو۔ زبان رسالت نے خود کہا ہے قیامت کے ان قریب کیا ہوگا، اطاع الرجل امرأته وعق امه ادنى صديقه واقصى اباه۔ قیامت کے ان قریب کیا ہوگا، لوگ اپنے دوست سے محبت کرنے والے ہوں گے، اپنے والد کو آنکھیں دکھانے والے ہوں گے۔ ماں اگر کچھ کہیں گی تو اس کو سخت سست کہا جائے گا اور بیوی کے ناز نخرے اٹھائے جائیں گے۔ آپ ضرور بیوی سے محبت کریں، اس کی اپنی عزت نفس ہے۔ خدا کے بندو وہ تمہاری محبت میں اپنا گھر دار سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے۔ ارے ذرا تصور تو کرو، ایک بچی نے اپنے والدین کے گھر اپنی زندگی کی 18 بہاریں گزاری، 20، 21، 22، 23۔ اچانک ایک شخص یا اس کے والد یا چچا گھر میں آ کے کہتے ہیں ایک رشتہ اہل گاؤں سے آیا ہے، لڑکا مجھے پسند ہے، بیٹے تیرے چاچا کو بھی پسند ہے، تیرے دادا کو بھی پسند ہے، تیرے تایا کو بھی پسند ہے۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ تیرا رشتہ اس بچے کے ساتھ کر دیں۔ وہ سعادت مند بیٹی ماں باپ سے یہ نہیں کہتی ابا وہ دکھتا کیسے ہے،
وہ چلتا کیسے ہے، وہ مسکراتا کیسے ہے۔ ابا جب میں بیمار ہو جاتی تو آپ پریشان ہو جاتے، اگر میرے سر میں درد ہوتا اور میں یہ کہتی ابا میری طبیعت خراب ہے، آپ دکان سے دوڑے دوڑے آتے، گھر میں داخل ہوتے، امی سے سب سے پہلے سوال کرتے میری لخت جگر کی طبیعت کیسی ہے۔ ماں کہتی بخار آیا ہے، صبح سے ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھایا۔ باپ قدموں کے قریب آ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے جانے جگر تو نے ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھایا، اٹھ کے بیٹھ جا، میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ بیٹی کہتی ابا میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ باپ پیر دباتا ہے، سر دباتا ہے۔ وہ معصوم سی بچی یہ سوال نہیں کرتی ابا وہ میرے ناز نخرے ویسی اٹھائے گا جیسے آپ اٹھاتے تھے، وہ کچھ نہیں کہتی، خاموش رہ جاتی ہے۔ وہ دن آتا ہے جب ایک طرف سے ایجاب ہوتا ہے اور دوسری طرف سے قبول ہوتا ہے، وہ بچی اپنے گھر سے نکلتی ہے، خاوند کے گھر آ جاتی ہے۔ اچانک ایک وقت آتا ہے، بھائی فون لگاتا ہے، پیاری بہن ابا کی طبیعت خراب ہے، روزانہ تجھے یاد کرتے ہیں، ہمیشہ پوچھتے ہیں، فاطمہ کا فون آیا تھا، زینب کا فون آیا تھا، اس سے کہے ابا کی طبیعت خراب ہے، تجھے یاد کرتے ہیں۔ بہن رو کے کہتی ہے بھیا میرا بھی دل بہت چاہتا ہے میں ابا سے دوڑے دوڑے آؤں، ملاقات کروں، مگر کیا کروں، ان کا کام مندہ چل رہا ہے، یہ کچھ پریشان ہیں، اگر میں وہاں آؤں گی یہ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ رو کے کہتی ہے میں روزانہ فجر کی نماز میں اٹھتی ہوں، تہجد میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کے دربار میں اٹھاتی ہوں اور رو کے کہتی ہوں میرے مولا میں بے بس بیٹی ہوں، اپنے باپ سے دور ہوں، میرا باپ بیمار ہے، وہ بستر مرگ پر پڑا ہے، تو شفا دے دے میرے مالک، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس کے گرم گرم آنسو اس کے رخسار پر ڈھڑکتے ہیں، وہ آنسو آپ سے اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں او خدا کے بندو، اس عورت نے اس بچی نے صرف ایک پیمان وفا ایجاب کی شکل میں باندھا، ساری زندگی عہد وفا کو پورا کیا۔ کیا تم نے اور میں نے ایسا ہی ایک پیمان وفا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہیں باندھا جس کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ؟ وہ کلمہ آپ سے مجھ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر ان بچیوں کی تقاریر کے ذریعے سے اس بات کو پیوست کرو کہ اپنے معاشرے کی زندگی کو صحیح کرو گے۔ اور دیکھو وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، اب در احتساب پڑھنے کا وقت ہے، سیدھے راستے پر اچھے سے نہیں آئے تو کوڑا برسے گا حق کا۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی ہمیشہ ایک بات فرماتے ہیں، یہ وقت حق اور باطل کے الگ ہونے کا ہے، منافق اہل حق کے صف میں نہیں رہ سکتا۔ یہ وقت ایسا ہے کہ اہل اسلام الگ، منافقین الگ، جن کے دل میں ایمان پختہ ہوگا وہ الگ مقام پہ آ کے کھڑے ہوں گے، اور جن کے دلوں میں ایمان کچھ ڈگمگ کیفیت میں ہوگا اللہ ان کی چھٹائی کر دے گا۔ ضرور اللہ آزمائے گا، اشد البلا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، آزمایا جائے گا، تم کو بھی آزمایا جائے گا، تم سے پہلوں کو آزمایا گیا، پابت جولا کر دیا جائے گا، پس دیوار زندہ تم کو ڈال دیا جائے گا، شدائد اور مصائب کے پہاڑ تم پہ توڑے جائیں گے، تم کو زندہ کا خوف بتایا جائے گا، مگر یاد رکھو جس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے، جو یہ مانتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، زیادہ جیے گا تو 70 سال یا 80 سال یا 90 سال یا 100 سال، اس سے زیادہ نہیں جی سکتا۔ ارے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے شیر کے ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اپنے اندر جرت پیدا کرو، استقلال پیدا کرو، اعلان کرو کہ کوئی اگر ہمارے ایمان پر شبخوں اگر مارے گا تو ہم ایمان کی ایسی محنت کریں گے کہ جو ایمان کے مخالف ہیں وہ بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تیار کرو اپنے بچوں کو، ابھی وقت ہے،
اقبال کہتے ہیں وہ حرف راز کہ مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار زبوں، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون۔ اللہ کے بندو، یہ تو میری دوسری بات ہوئی کہ اصلاح معاشرہ کی کوشش کریں۔ تیسری بات خدا کے بندو مختصر وقت میں یہ ہے کہ یہ علماء اس وقت امت کے سب سے بڑے محسن ہیں، مگر میں آپ سے بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارا سلوک ان محسنین کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کے بندو، جو تمہاری اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا نام سکھائیں، جو تمہاری اولاد کو ادب کے ساتھ کھانا کھانا، پانی پینا، اللہ کے رسول کی سنتیں سکھائیں، جو تمہاری اولاد کو بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ سکھائے، جو تمہاری اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھائے، اس آدمی کو تو سر کا تاج بنانا چاہیے تھا، مگر آپ نے اور میں نے کیا کیا کہ ان علماء پر، ان پر عرصہ حیات کو تنگ کر دیا۔ اگر وقت ہوتا تو میں اس موضوع پر تفصیل سے کلام کرتا۔ دیکھیے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اگر وقت ہوتا تو میں ضرور اس کتاب کا حوالہ دے کر آپ کے سامنے تفصیل سے بات کرتا، مگر میں صرف مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ یہ علماء اس وقت امت کے سب سے بڑے محسن ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا، آپ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں، ماشاءاللہ آلے گاؤں والو آپ کی زمین بڑی زرخیز ہے۔ میں خود یہاں رہ کے دیکھا ہوں اور اس کی زندہ مثال ہے کہ مفتی عبدالحکیم صاحب قاسمی یہ ہمارے بزرگ بڑے عالم دین ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر متعدد علماء کرام ہیں جو ورع اور تقوی میں مجھ سے کہیں فائق ہے۔ آپ ان علماء کی قدر کریں۔ میں ان کی طرف سے وکالت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں، آپ ان کی عزت و تکریم کریں، آپ ان کو دیکھیں کہ حالات میں ہے تو ہدایہ کے ذریعے سے ان کی مدد کریں۔ امت نے جب علماء پر عرصہ حیات کو تنگ کیا تو بڑے بڑے باصلاحیت علماء اس میدان سے نکل کر دنیاوی لائن کے اندر لگے۔ اللہ ان کو خوب مال دے رہا ہے، ان کا تو کچھ نہیں بگڑا۔ خدا کے بندو، تمہارے اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا نام کون سکھائے گا؟ یہ سوچو تو صحیح۔ آؤ میں آپ کو سناتا ہوں، ایک شہر میرا جانا ہوا، یہ واقعہ سنا کر یا دو واقعے مختصراً سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ میرا ایک شہر جانا ہوا، وہاں پر ایک بہت اچھے موقر عالم سے میرا ملنا ہوا۔ پھر وہ رمضان المبارک ادارے کے کام سے میرے شہر تشریف لائے۔ دوپہر کا وقت تھا، عام طور پر وہ وقت میرا کتاب کے مطالعے کا ہوتا ہے۔ رمضان میں ظہر کے بعد میں کتاب کھول کے بیٹھا تھا، وہ آفس میں آئے، کہنے لگے مولانا میں لیٹ جاؤں۔ میں نے کہا آپ شوق سے لیٹ جائیں۔ وہ لیٹ گئے، چھت کو گھورنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے مسکرا کے کہا کیا بات ہے، آپ کو نیند نہیں آتی؟ تو اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے مولانا میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا شوق سے بیان فرمائیے۔ کہنے لگے حضرت میں ایک مسجد میں امام ہوں اور ایک دینی ادارے میں پڑھاتا ہوں، میرے پڑھانے کو 22 سال گزر چکے ہیں اور میں مسجد کا امام ہوں۔ میں نے مسکرا کے پوچھا اچھا دونوں جگہ کی تنخواہ کیا ملتی ہے؟ تو بڑے افسوس سے کہنے لگے 7,000 روپے مجھے دیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کے بندے کیا آپ کو اتنی تنخواہ دی جاتی ہے؟ تو کہنے لگے ہاں مولانا، گزشتہ 2 سال پہلے میں نے اپنے بچی کا نکاح کر دیا، مسجد والوں نے مجھے رہنے کے لیے کمرہ دیا ہے، اتفاقاً اس کمرے کے ٹین نیچے ہے، میں اپنا سر اٹھاتا ہوں تو ٹینوں کو سر لگتا ہے۔ میری بیٹی خاوند کے ساتھ آئی، جب جانے لگی تو رونے لگی۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگا بیٹا اللہ تجھے بہت نوازے گا، کیوں دل چھوٹا کرتی ہے؟ تیرے شوہر کے ساتھ جا، میری دعائیں تیرے ساتھ ہے۔
تو بیٹی نے سر اٹھایا اور رو کے کہنے لگی ابا میں اس وجہ سے نہیں روتی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہوں، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ اب اس مکان میں آتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ابا گھر تو بناؤ نا، 22 سال گزر گئے، میری پیدائش اس مکان میں ہوئی، میری ودائی کی بھی اس مکان میں ہو رہی ہے، میرا آنے والا بچہ بھی اس مکان میں آئے گا۔ جب میں اپنے خاوند کے ساتھ آتی ہوں تو وہ چہرہ چھوٹا کر لیتا ہے۔ مولانا جب بیٹی کے منہ سے میں نے یہ جملے سنے اس دن سے مجھے نیند نہیں آتی، میں سوچتا ہوں کہ میں کیا کروں، کیسے اپنے مکان کو بناؤں، کہاں سے رقم لاؤں۔ خدا کے بندو یہ ظلم کبھی مت کرنا کہ ان محسنین کے ساتھ ایسا سلوک مت کرنا کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں ان کے تعلق سے اگر باز پرس ہو جائے تو تمہیں بولنے میں دشواری ہو۔ اس وجہ سے خدا کے بندو علماء اس امت کے محسنین ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ہمیں مانتا ہوں کہ زبان نبوت نے فرمایا کہ اللہ کے نبیوں نے اپنی وراثت میں درہم و دینار کو نہیں چھوڑا، انہوں نے علم کو چھوڑا، ان لوگوں نے علم کو لیا، یہ تمہاری اولاد میں علم و عمل کو منتقل کر رہے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ان کی صحیح سے قدر دانی کرو۔ اس وجہ سے میں اس مختصر وقت میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ کے بندو آپ مجھ سے بتائیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دل کا جذبہ رہتا ہے، ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ اللہ جب موقع دے گا آپ علماء کی قدر کریں گے۔ ہاں، ایک دو لوگ مت اٹھاؤ میرے بھائی، دل کے دلاسے کو گڑ کا ملیدہ بولتے اس کو۔ ہمارا مزاج عام طور پہ کیسا ہوگا کہ ہم وکیلی پوائنٹ ہر چیز میں کھیلنا چاہتے ہیں۔ بیچارے اگر کوئی وکیل صاحب ہو تو معاف کریں، ایک وکیل صاحب جج کے پاس پہنچے، اس سے پہلے ان کو ایک کلائنٹ ملا، کہنے لگا وکیل صاحب میرا مرغہ گم ہو گیا جی، مل رہا نہیں، ذرا کیس کرنے کا ہے، جج صاحب کے پاس چلو، پولیس والے ایف آئی آر نہیں لے رہے، آپ نے اگر وہاں پر آرگومنٹ کرے تو میری کیس بک ہو جاتی۔ وکیل بھی اتنا سیانہ تھا کہ اس نے کبھی مرغہ ہی نہیں دیکھا تھا کتنا رہتا، لیکن کیس تو لے لیا، چلے گیا جج کے پاس۔ جج نے پوچھا اچھا کس ضمن میں آئے؟ تو کہنے لگے جناب عالی عزت معاف جج صاحب ہمارے کلائنٹ کا مرغ چوری ہو چکا ہے۔ جج نے پوچھا اچھا مرغہ کتنا بڑا تھا؟ تو وکیل صاحب نے ہاتھ اٹھائے اتنا۔ اب بیچارہ جج دیکھ کے کہنے لگا مرغہ 6 فٹ کا مرغہ اتنا بڑا رہتا کیا؟ تو وکیل صاحب نے بولے جج صاحب میں نے دوسرا ہاتھ نہیں اٹھایا جی، بولے یہ ایسا، تو یہ ایک ہاتھ ایسا اٹھا لے، کوئی ایسا اٹھا لے رہا، کیوں یوں اٹھا لے رہا؟ کیا مزاج ہے خدا کا، اور کب تک یہ مزاج چلے گا؟ مسلمانوں کا مزاج حضرت مولانا محمود اسد مدنی فرماتے ہیں 200 سال سے جذباتی ہو چکا ہے، اور میں اس بات سے متفق ہوں، بہت حد تک متفق ہوں کہ مسلمان یہ نہیں دیکھتے کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک صاحب ٹرین میں بیٹھے، ان کا بچہ بیچارہ، وہاں وہ آسام کے رہنے والے ہوں گے، وہاں نام مکمل ہوتا ہے نور الاسلام، قمر الاسلام، اس طریقے سے نام ہوتے ہیں۔ پوترے نے نانا سے دادا سے کہا کہ مجھے پانی کی پیاس لگی، میں پینے نلکے پہ جاتا ہوں۔ کہا بیٹے جلدی جاؤ ٹرین دھک جائے۔ اب یہ بچہ پانی پینے کے لیے گیا، ٹرین نے سیٹی ماری اور آگے بڑھ گئی۔ دادا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، گھبرا گئے کہ میرا پوترا چھوٹ جائے گا۔ اب ایسی سچویشن میں آدمی علامہ حضور پورا نام نہیں لیتا۔ بیچارے دادا نے زور سے چلائے، نور الاسلام نام ہوگا، زور سے کہا اسلام۔ جتنے مسلمان ڈبے میں تھے کہنے لگے زندہ آباد۔ یہ بیچارے دادا بولنے لگے اسلام، اور پورے ڈبے میں زندہ آباد۔ پھر کہنے لگے اسلام، مسلمان بولنے لگے زندہ آباد۔ اب وہ ٹرین دھک گئی، بیچارہ بوڑھے میاں رونے لگے۔ ایک مسلم نوجوان پڑھا لکھا تھا، بیٹھ کے وہ کہنے لگا دادا رو رہے کیوں جی، کیا پریشانی کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے خدا کے بندو تمہارے زندہ آباد مردہ آباد کے چکر میں میرا پوترا پیچھے اسٹیشن پہ رہے گا۔ تو کم از کم یہ کیفیت تو نہیں ہونا کہ جب ہاتھ اٹھاؤ بولے تو ہاتھ اٹھانے کا۔ آپ کو بات نہیں سمجھ میں آئی تو ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے۔ استاد ذوق نے کہا تھا گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے
کہ بہت مختصر سی بات ہے، چمن میں ہم ہی ہم ہو تو کیا ہم ہیں، چمن میں تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ تو خدا کے بندو، اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، مگر آپ غور و فکر کریں، یہ علماء ہمارے محسنین ہیں جو اپنی اولاد کو، جو ہماری اولاد کو تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اس قدر آراستہ و پیراستہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ میں مبارکباد دوں گا جامعہ مسجد کے مکتب کے تمام معلمین، مدرسین، اراکین کمیٹی، بعض طلبہ و طالبات ایسی تھے کہ جنہوں نے مکمل 7 منٹ 8 منٹ کے تقاریر، نعت، نظمیں پیش کی ہے۔ اسٹیج پر آ کر اتنا بڑا تعلیمی مظاہرہ پیش کرنا واقعی یہ اپنی ذات میں بہت بڑا کمال ہے۔ میں حافظ زبیر صاحب اشاعتی اور ان کے جملہ متعلقین کو مبارکباد دوں گا، اور انہی 3 باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ رات بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ اس مکتب کے فیض کو عام و تام فرمائیں، اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو بے انتہا قبول فرمائیں۔ جن نوجوانان نے دام درم قدم سخنے اس مکتب کے جلسے میں محنتیں کی ہے، اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو بھی شرف قبولیت سے نوازے۔ بس میں ایک مصرے پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں جو اپنے تکمیل میں مصرے ثانی کا متمنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔